کے آغاز میں سورہ توبہ، اس میں مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس کے بارے میں کچھ چیزیں ذکر کی گئی. غزوہ تبوک کا جب موقع تھا تو صحابہ کرام جنگ کے لیے گئے، تو ان میں سے کچھ لوگ بہانہ تلاش کر کے جنگ سے پیچھے رہ گئے. تقریباً 83 اور 90 کے درمیان جو ہے وہ لوگ تھے. ان میں سے بعض تھے جو منافقین تھے، اور کچھ صحابہ کرام جن کے دلوں کے اندر ایمان تھا وہ لوگ بھی پیچھے رہ گئے. ان میں سیدنا کعب بن مالک اور اسی طرح ابن عمری اور اسی طرح ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پیچھے رہ گئے. تو سیدنا کعب بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری کا کہا تو میرے دل کے اندر خیال آتا تیاری کر ہی لینی، کوئی نہیں، تیرے پاس 2 اونٹ ہیں، تیرے پاس سواری ہے، سامان بھی ہے، پہنچ ہی جانا ہے تم نے. کہتے تھوڑے سے دن رہ گئے، پھر میں سوچتا کہ کل چلیں، کل تیاری کر لیں گے، پھر سوچتا کل تیاری کر لیں گے، حتیٰ کہ کل آ گئی اور صحابہ کرام جو ہے وہ نکل گئے. اب میرے دل کے اندر پھر بھی خیال آیا چلیں پرسوں انشاءاللہ نا پیچھے سے نکل جاؤں گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے پیچھے قافلے کو پہنچ جاؤں. پرسوں بھی آ گئی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے کو میں نہ مل سکا. کچھ دن گزرے تو مجھے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام واپس آ رہے ہیں. اب میرا دل جو ہے نا بڑا پریشرائز، میں بڑا پریشان کہ اب کیا کروں، کیا بہانہ لگاؤں. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آتے تو مسجد نبوی میں پہلے جاتے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر صحابہ کرام کے ساتھ مجلس کرتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، سلام لیتے ہیں، اپنا اپنا عذر بتاتے ہیں. نبی علیہ السلام کہتے ہیں ان کے لیے بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں. اب جب میری باری آئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھی کعب کیوں پیچھے رہ گئے؟ فرمایا اللہ کے حبیب کوئی بھی عذر نہیں. فرمایا تیرے پاس سواری نہیں تھی؟ کہا ہاں سواری بھی تھی. تمہارے پاس سامان نہیں تھا؟ ہاں سامان بھی تھا. کہا پھر کیوں پیچھے رہ گئے؟ کہا عذر تھا. عذر نہیں ہے کوئی بھی، بس سستی ہو گئی. اسی طرح دوسرے 2 صحابہ کرام وہ بھی آئے. اب ایک چیز جو کعب ابن مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی ہستی ہوتی تو میں اس کے سامنے کوئی دنیا کا عذر جھوٹا تلاش کر لیتا، لیکن یہ وہ ہستی تھی اس کے سامنے میری جرت ہی نہیں ہوئی کہ جھوٹ بول سکوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب سے جو ہے نا نبی علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی. نبی علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا کہ اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کعب ابن مالک بیان فرماتے ہیں میں مسجد میں آتا، نماز پڑھتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا میری طرف دیکھتے، جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتا نبی علیہ السلام چہرہ پھیر لیتے. ایک ایماندار اور مومن کے لیے اس سے بڑھ کے اور گھٹن والا معاملہ کیا ہو سکتا ہے. ادھر ہم کسی باس کے یہاں کام کرتے ہوں، اگر 2 دن وہ ہم سے نظریں پھیر لے، اگر باپ بندے کا 2 دن جو ہے نا نظریں پھیر لے تو بندے پہ کیا قیامت بن جاتی ہے. اور یہ وہ ہستی ہے جس سے مال، جان اور سب سے زیادہ صحابہ اکرام محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اسی دن تقریباً 30 دن گزر گئے. اب میں ایک دن گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ ہو کہ اپنے چچا زاد جو بھائی ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باغ میں چلا جاؤں. ان کے باغ میں گیا، وہ کام کاج میں مصروف ہے. تو یہ بات بھائی سمجھنے والی ہے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہیں آن لائن اسکالرز بنے ہوئے ہیں، وہ صحابہ کرام کے اوپر اسی چیز کو بنا کر آڑ میں آ کر صحابہ کرام کے ایمان پہ شک کرتے ہیں. کیونکہ آج کل ہر بندہ ہی تو آن لائن مفتی بنا ہوا ہے، ہر بندہ اسکالر ہے، جس کے پاس 2-4 الفاظ ہیں بولنے کے لیے وہ جناب مفتی صاحب. میں آپ کو یہ اصلاحاً بات کر رہا ہوں. اسی طرح ہمارے یونیورسٹی میں ہمارے کلاس فیلو بھی مفتی صاحب ہیں، وہ بھی صحابہ کرام میں بڑی بات کرتے ہیں. میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ اس چیز کا گواہ ہے، میں مسجد میں اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا. اس مفتی صاحب کو تکبیر بھی پڑھنا نہیں آتی تھی. تو ایسے لوگ صحابہ کرام پہ جب بات کریں تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. صحابہ کرام ایسی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں تصدیق کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے رب کے قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ رب کا قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا پڑے گا، پھر تاریخ کو دیکھنا پڑے گا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو جب ہم ایز اے رسول دیکھیں گے پھر ہم سمجھیں گے کہ اس رسول سے تو غلطی ہوتی نہیں. جب ہم یہ سوچیں گے یہ انسان تھے، ایک انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ان کی غلطیوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم ان کے نیک اعمال کو دیکھیں گے.
اگر ایک طرف میری اور آپ کی زندگی کی ساری نیکیاں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف ان کا وہ ایک لمحہ رکھ دیا جائے جس لمحے میں انہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کی ہے، ہماری ساری زندگی کی نیکیاں مل کر اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا ہے۔ تم پیغمبر کے صحابہ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تم اپنے اعمال کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی بیان کرتے ہیں، میں باغ کے اندر گیا، میں نے کہا ابو قتادہ کیا تم اس بات کو جانتے نہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش۔ پھر میں نے کہا کیا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے یار بتا تو دو، کیا تم جانتے نہیں میں اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ وہ پھر خاموش۔ تیسری مرتبہ کہا تو کہا اللہ کے رسول بہتر جانتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحابی بیان فرماتا ہے نبی علیہ السلام نے میری طرف ایک پیغام دینے والے کو ایلچی کو بھیجا اور اس نے کہا کہ کعب کو کہو اپنی بیوی سے بھی جدا ہو جائے۔ میں نے پوچھا کیا اس کو طلاق دے دوں؟ کہتے اب مجھے ایسے لگا جیسے میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ جب بندے پہ مشکل حالات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، دنیا والے سارے محلے والے چھوڑ جائیں، ایک بیوی کا ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ بندہ دکھ سکھ کی باتیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بیوی کو بھی الگ کر دیا گیا۔ کہا میں طلاق دوں؟ کہا نہیں، یہ نہیں کہا۔ 50 دن گزر گئے۔ کتنے دن سن رہے ہیں آپ؟ 50 دن گزر گئے۔ کہتے ہیں میں ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے آیا اور مکان کی چھت پہ بیٹھا ہوں اور پہاڑ سے کسی نے آواز لگائی او کعب تیرے لیے بشارت اللہ نے نازل کر دی ہے، تیرے لیے اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی۔ کہتے ہیں میں دوڑا مسجد نبوی کی طرف گیا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ توبہ کی جو ہے آیات کچھ نازل کی کہ اللہ رب العزت کہ یہ جو بندے ہیں جن سے گناہ ہوا، خطا ہوئی، سستی ہوئی، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کرے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا جو معاملہ ہے یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے اپنی زبان نہیں کھولنا۔ کوئی کہتا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ منشی رکھا ہوا تھا، تو اس طرح کے الفاظ ان کے خلاف استعمال کرنا، بھائی وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے جو بحری قوت اسلام کو جنہوں نے بنایا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سال کے اندر 1200 بحری جہاز مسلمانوں نے تیار کیے ان کی قیادت کے اندر، اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے روم، شام اور اسی طرح عراق ان علاقوں کو فتح کیا ان کی قیادت کے اندر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب وہی ہیں۔ یاد رکھیے یہ صحابہ اکرام کے اوپر جو لوگ بولتے ہیں یہ اصل میں منکرین حدیث کا طبقہ ہے، جو ہم کو یہ چیز باور کروانا چاہتے ہیں یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے، یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، یہ صحابہ اکرام کے مرہون منت ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا، یہ ان کی کاشیں ہیں، یہ ان کی محنتیں ہیں۔ تو اس کے بعد آگے سورہ یونس شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت یہ دو گروہوں کا تذکرہ کرتے ہیں آغاز میں، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پہ راضی ہو جاتے ہیں، واطمأنوا بها، اور دنیا کی زندگی ان کے دل کو بڑا سکون دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ گاڑی سب کچھ ہے، یہ مکان ہی سب کچھ ہے، یہ عہدہ ہی سب کچھ ہے، یہ پیسہ، یہ بینک بیلنس، یہ جائیداد، یہی سب کچھ، یہی انف ہے ان کے لیے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ آگ جہنم۔ کس وجہ سے؟ بما کانوا یکسبون، ان کی کمائیوں کی وجہ سے۔ اب آپ جو بھی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کیوں جی یقین ہے نا انشاءاللہ، لیکن انکار کیسے کرتے ہیں؟ ان کا عمل انکار کرتا ہے۔ زبان سے کہتے ہیں ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، زبان سے کہتے ہیں ہم نے اللہ رسول سے ملاقات کرنی ہے قیامت کے دن لیکن اللہ رسول کی مانتے نہیں۔ یعنی یکسبون، کسب یکسب کمائی سے نکلا ہوا ہے، ان کی جو کمائی ہے وہ اس چیز کے جو ہے متضاد ہے، مخالف ہے، وہ اس چیز کی گواہی نہیں دیتی جو زبان سے بولتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اصل میں وہ لوگ ہیں جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، جن کا عمل بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس کے آخر میں اللہ رب العزت نے توحید سمجھائی ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ مشرکین مکہ سے پوچھے نا کہ کیا تم اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں تم ان کی عبادت کرتے ہو، وہ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ نہیں سمجھے؟ یہ اللہ کے ہاں ہمارے، یعنی ساڈی انہاں اگے انہاں دی
ساری اینا دی. آج بھی ہمارے کچھ صاحب ہیں, ہمارے کچھ دوست ہیں, وہ ان سے کہا جائے کہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم عبادت نہیں کرتے. ہؤلاء شفعاؤنا, یہ بھی ہمارے سفارش, اللہ ڈائریکٹ ہماری بھی سنتا ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ جناب ایک وزیر اعظم سے ملنا ہو, اس کے جناب کبھی چپڑاسی سے ملو, کبھی فلاں سے ملو, کبھی فلاں سے ملو, اللہ کہاں اور ہم کہاں. اللہ کہتا ہے تمہیں میری شان سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. حضرت صاحب تم نے اللہ کی شان کو سمجھا نہیں. وما قدر اللہ حق قدری ہی, تم نے اللہ کو دنیا کے چپڑاسی اور دنیا کے وزیر اعظموں سے ملا دی ہے. رات کو ملنے جاؤ جو سوتے ہیں, لا تأخذہ سینۃ ولا نوم, اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں میں تیرے بڑا قریب ہوں یار, تو دور کیوں بھاگتا ہے, کیوں وسیلے تلاش کرتا ہے. اللہ جی کتنے قریب ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ, یہ تیرے حکمران, یہ تیرے پرنسپل, یہ تیرے باس, یہ سب تجھ سے دور ہیں. اقرب, میں تیرے اور قریب ہوں. اللہ جی کتنے قریب ہیں. اللہ فرماتے ہیں الیہ من حبل الورید, اور میرے بندے دنیا کے لوگوں سے میری مثال نہ دے, میں تیری شارک سے بھی قریب. ہاں جی, ادھر پہنچنے کے لیے کوئی وسیلے کی ضرورت ہے. تو اسی لیے وہ بھی یہی کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت. اللہ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء, میری مثال دنیا والوں سے نہ دو, کیونکہ تمہاری عقل محدود ہے, اللہ کی ذات لا محدود ہے. ہماری سوچ محدود ہے, اللہ کی سوچ لا محدود ہے. ہم جب اللہ کو اپنی عقل پہ مثالیں دینا شروع کریں گے, ہم غلطی کر جائیں گے, کوتاہی کر جائیں گے. آخر میں اللہ رب العزت نے سورۃ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے. بس 1-2 منٹ کے اندر بات کو ختم کرتے ہیں. آپ سب بھی تھکے ہوئے, میں بھی سارا دن پڑھا یونیورسٹی سے, ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے. تو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا, اب یہی چیز میں نے کیوں بیان کی, کیوں ریلیٹ کرنا ہے ہم ان دونوں چیزوں کے. آپ نے نا اس کو دیکھنا ہے, ان کا موازنہ کرنا ہے. اللہ نے کیا کہا, وسیلے کی ضرورت نہیں. اب سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم پہ مشکل وقت آ گئی. یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دن بھی تبلیغ کرتے ہیں, رات کو بھی تبلیغ کرتے ہیں. قوم نے نہ مانا. قوم کا جب بوڑھا پودا, اس نے کہا یونس کی بات نہیں سنی, یہ گستاخ ہمارے بزرگوں کا, اس کی بات نہیں تم نے سنی. اب سیدنا یونس علیہ السلام سمجھاتے ہیں, دل کے اندر ایک دن مہر پڑی, بستی والوں نے مارا, تو کہا چلے اللہ کی دین کا کام ہی کرنا ہے نا, ان کو سمجھ نہیں آتی, یہ بڑے جاہل, اس طرح, اور بستی چھوڑ کے دوسری بستی جانے کا ارادہ کر لیں. اب میں جس طرح اپنی مرضی کر سکتا ہوں, آپ اپنی مرضی کر, کوئی بھی نبی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اللہ سے اجازت لینا بھول گئے. اب رستے کے اندر دریا ہے, دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی کا سہارا لیا, کشتی سواروں سے گل ہو چکی. اب جب کشتی دریا کے درمیان جاتی ہے, ہچکچانے لگ جاتی ہے, کشتی ڈگمگانے لگی. اب کشتی کا ملا بڑا سیانا بندہ تھا, اس نے کہا کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے رب کو ناراض کر کے آیا ہے, اس نے خود تو مرنا ہی مرنا ہے, کیوں ہماری جان کا دشمن, چھلانگ لگائے ہو. یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں یہ رب سے اجازت دینا بھول گیا ہوں. قرآن ڈالا گیا, یونس علیہ السلام کا نام نکلا, پھر قرآن ڈالا گیا, یونس علیہ السلام کا نام نکلا, پھر قرآن ڈالا گیا, یونس علیہ السلام کا نام نکلا. سیدنا یونس علیہ السلام نے دریا میں خود چھلانگ لگایا. اب ادھر پیچھے جو قوم ہے, قوم بھی سمجھ گئی جناب اللہ نے ناراض کر دیتا ہے, ہونا عذاب ہے. اب ایک قوم کے جو بڑے بڑے بزرگ تھے نا, سفید داڑیوں والے, ان کی مشاورت لینی چاہیے. ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے ذہانت اور فقاہت میں ہم سے زیادہ ایکسپیرینس دیا ہو. گھر کے بڑے سے مشورہ کرنا چاہیے. بڑوں نے اپنی بستی والوں کو بلایا اور ایک میدان کے اندر اکٹھا کیا, کہا اس کو ناراض کر بیٹھے ہو, اب اللہ کا عذاب آنے والا. ادھر سے بادل آ گئے, کہا ایسا بادل ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. بچوں کو, جانوروں کو, عورتوں کو, بزرگوں کو, نوجوانوں کو ایک میدان کے اندر اکٹھا کیا اور اللہ سے معافی مانگنے لگے. اللہ سے کیا کرنے لگے, یونس علیہ السلام کا وسیلہ دیا. اس سے پہلے آدم علیہ السلام گزر گئے, نوح علیہ السلام گزر گئے, ابراہیم علیہ السلام گزر گئے, موسیٰ علیہ السلام گزر گئے, اسی نبی کا وسیلہ دیا. ڈائریکٹ اللہ سے کہا اللہ ہم نے تیرے بندے کو ناراض کر دیا ہے, اب تو ہمیں معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں فلولا كانت قرية فنفعت ایمانها الا قوم یونس, آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کسی قوم کے لیے بھی کہ ہمارا عذاب ان پہ آ جائے اور اللہ اپنا عذاب بدل دے سوائے یونس علیہ السلام کی قوم سے. قوم کے بڑوں نے اللہ سے معافی مانگی, اللہ نے آیا ہوا عذاب ان سے ٹال دیا. تو میرے محترم بھائیوں, اللہ کو پکارنے کے لیے ڈائریکٹ اللہ سے مانگیے. دنیا والوں کی اللہ کے ساتھ مثالیں نہ دیں, کیونکہ لیس کمثلہ شیء,
اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پہ بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہمارا قیام کرنا، ہمارا صیام رکھنا، ہمارا قرآن پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔